حدیث نمبر ہے 475۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشہد کے بارے میں جو حدیث گزری ہے، یعنی اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ یہ کہہ چکے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یعنی تشہد پڑھ چکے، تو اس کے بعد آپ کو جو بھی اچھی دعا لگے آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ جو مانگنا چاہیں، قرآنی دعاؤں میں سے، حدیث کی دعاؤں میں سے، اپنی دعاؤں میں، اپنی ذاتی دعاؤں میں بھی آپ اگر کچھ مانگنا چاہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، لیکن وہ دعا عربی میں آپ کو آنی چاہیے مانگنی۔ اردو نماز نہیں ہے، نماز میں کوئی اور زبان نہیں ہے، عربی میں ہی آپ اس کو مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تشہد کے بعد تشہد میں پڑھے جانے والی دعاؤں سے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی آیات جب نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، درود کیا ہے؟ یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے نا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والا تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن درود کیا ہے، وہ کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، پورا درود جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ سکھایا۔ ہمیں درود کا پتہ ہے، ہمیں سلام کا نہیں پتہ ہے سلام کا۔ جی، تو سلام یہی ہے جو ہمیں حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آپ کے سامنے لیا جائے تو درود پڑھیں نبی پاک پہ۔ تو ہم پڑھتے ہیں درود بھی، سلام بھی صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی بھیجتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سلام بھی، اور پھر نماز میں بھی السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ صحابہ کرام سیکھ چکے ہوئے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا سلام تو ہم پڑھتے ہیں، درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے ان کو درود بھی سکھایا۔